اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ کھانا حقیقت میں ایک بیماری شمار ہوتی ہے جو کہ انسان کے جسم کے اندر دیگر کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے اور اس کا جو نظام ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر پاتا، اور وہ غذا کو جس طرح اس کو ہضم کرنا چاہیے اس انداز میں اس کو ہضم نہیں کر پاتا۔ احادیث میں زیادہ کھانے کے متعلق جو دیگر بیماریاں اس کی بیان ہوئی ہیں، اس کے کچھ علاجات بیان کیے گئے ہیں کہ جو کہ انسان کو اس طرح کی بیماری سے نجات عطا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے میٹھا انار استعمال کرنا۔ حارث بن مغیرہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اپنی آنکھوں اور اپنے معدے سے متعلق شکایت کی تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میٹھے انار کا استعمال کرو۔ میٹھے کی قیادت میں ضروری ہے کہ انار کھٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انار میٹھا ہونا چاہیے۔ تم میٹھے انار کا استعمال کرو کیونکہ یہ معدے کو پاکیزہ کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور انسان کے پیٹ کو سکون بخشتا ہے۔ دوسری چیز حدیث معصومین علیہ السلام میں بیان ہوئی ہے وہ ہے بارش کا پانی استعمال کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی بارش کا پانی استعمال کرے گا تو وہ کھانے پینے کی جتنے بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی اس کو مسائل پیش آتے ہیں، ان تمام بیماریوں کا اور ان تمام مسائل کا علاج بارش کے پانی میں موجود ہے۔ تیسری چیز ہے کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر انسان نے کوئی چکنائی والی اس سے ملتی جلتی چیز کا استعمال یا گوشت وغیرہ کا استعمال نہ کیا ہو، اس صورت میں کھانے کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کا نظام صحیح طور پہ کام کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عمومی ایک صورت پائی جاتی ہے اور ہماری جو میڈیکل سائنس وہ بھی ایسا ہی کہتی ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے انسان کا معدہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ فعالیت پر برقرار نہیں رہتا، بلکہ جو اس کے ایک کھانا ہضم کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن طب معصومین علیہ السلام جو بات بیان ہوئی ہے کہ کھانے کے دوران انسان کو پانی نہیں پینا چاہیے بلکہ کھانے کے اختتام پر پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا انسان کے معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اس کے طعام کو اور اس کے کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اضافی غذا، وہ اضافی مواد جو کہ معدے کے سرے پر موجود ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی پینے کی صورت میں اس کے سرے سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا معدہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان پانی کا استعمال کرے تو حقیقت میں معدہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اب اس نے کھانے کا اختتام کر دیا ہے، اب یہاں سے یہ پانی کیا کرے گا، اس کے جسم میں جو حرارت پیدا ہوگی، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے کہ اس کے معدے میں جو ہوا کے ذریعے، جو گیس کے ذریعے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے کھانے کے بعد پانی کا استعمال کرنا نہایت ہی مفید شمار ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے برنی کھجور کا استعمال کرنا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ عرب میں جو مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں ان میں سے خاص قسم کی خاص علاقے کی کھجور ہے کہ جس کو برنی کھجور کہا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسان کا معدہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے اور جو طعام اس نے استعمال کیا ہوتا ہے وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے مولی کا استعمال کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولی ایسی مفید چیز ہے کہ یہ انسان کے بلغم کو بھی دور کرتی ہے اور جو اس کا سرا اور اوپر والا کنارہ ہوتا ہے وہ انسان کے طعام کو ہضم کرتا ہے۔ چھٹی چیز ہے پنیر کا استعمال کرنا۔ البتہ پنیر کے دو طرح کے فائدے، اگر کھانے سے پہلے اس کو استعمال کریں تو جو کھانا وہ اس پنیر کے بعد کھائے گا وہ پنیر اس کھانے کو ہضم کرنے میں انسان کی معدے کی مدد کرے گا، اور اگر کھانے کے بعد اس پنیر کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس میں کھانے کی اشتہا پیدا کرتا ہے، مزید کھانے کی طلب پیدا کرتا ہے اور اس کی بھوک کو بڑھاتا ہے۔ یعنی پنیر کے دو طرح کے فائدے، اگر پہلے استعمال کریں تو بعد والی غذا ہضم ہوتی ہے، اگر اس کو کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو مزید کھانے کی اس میں بھوک پیدا ہو جاتی ہے۔ ساتویں چیز ہے کھانے کے بعد لیٹنا، اور بعض حدیث میں لیٹنے کی جگہ پہ لفظ سونے کو اور نوم کو تعبیر کیا گیا، یعنی کھانے کے بعد سو جانا انسان کے معدے کو صحیح طور پر فعال طور پہ کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حدیث میں بیان ہے، کھانے کے بعد سیدھا لیٹ جانا، استلقاء کرنا، اور اس طرح کھانے کے بعد سو جانا، یہ دونوں عمل جو ہے وہ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نویں چیز ہے سلاد پتے کا استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سلاد پتے کا استعمال کرو اس لیے کہ یہ تمہاری غذا کو ہضم کرنے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے خشک روٹی کا استعمال کرنا۔ احادیث معصومین علیہ السلام میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ جو خشک روٹی ہوتی ہے یہ انسان کے معدے میں جو چیز بھی موجود ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ خشک روٹی کی قید لگائی گئی ہے، البتہ اس کو پراٹھا بنا کے اس کو دیگر صورتوں میں چکنائی وغیرہ کے ساتھ استعمال کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ خشک روٹی کو استعمال کرنے سے انسان کے معدے کا نظام جو ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔